سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار شاہزیب خانزادہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شاہزیب، یہ فیصلہ جس طرح آیا ہے اور اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ فیصلہ آئے گا اور آج بالکل وہی فیصلہ آیا، کیا تجزیہ کریں گے؟ دیکھیے جی، ظاہر ہے جب کیس کی تفصیلات آئیں گی تو اس کے میرٹ پر کیا انہوں نے فیصلہ دیا ہے اس کو دیکھ کر ہی تبصرہ کیا جائے گا، مگر ویسے تو ظاہر ہے ایک افسوس کا دن ہے۔ ملک کے سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو 14 سال قید کی سزا اور اہلیہ کو 7 سال قید کی سزا ہوئی ہے، مگر جو پریس کانفرنس کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور جو باتیں وہ کر رہے تھے معذرت کے ساتھ، اس کیس میں وہ غلط بیانی کر رہے تھے۔ جو کچھ اس کیس کے حقائق سامنے آئے، یہ ریاست پاکستان کا پیسہ تھا، پاکستان کے عوام کا پیسہ تھا، جو کہ ایک بزنس ٹائکون کی جیب میں عمران خان صاحب نے ڈال دیا، اور اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے جس میں یہ پیسے جو ہیں وہ ریاست پاکستان کو واپس کیے گئے اور یہ کہہ کر کیے گئے کہ یہ بڑا غلط کیا گیا تھا۔ اس کیس کی جتنی بھی ٹائم لائن ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، نہ صرف خود کیا بلکہ اپنی کابینہ کو بھی ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے زبردستی بند لفافے پر دستخط کرائے۔ بہت ساری کابینہ کے اراکین گواہی دے چکے ہیں، جو ان کے ساتھ موجود نہیں ہے وہ بھی گواہی دے چکے ہیں، اور جو ابھی بھی ان کے ساتھ موجود ہیں وہ بھی ان کے حق میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تھا عمران خان صاحب نے تو جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ آج بھی موجود ہیں وہ کہیں کہ عمران خان صاحب نے ہم سے بند لفافے پہ دستخط نہیں کرائے بلکہ ہمیں سب کچھ دکھایا، ہم نے پھر دستخط کیے۔ حماد اظہر صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں، وہ یہ بات کہیں، دیگر بہت سارے رہنما ان کے ساتھ موجود ہیں، وہ یہ بات کہیں۔ فواد چودھری صاحب انہیں چھوڑ گئے مگر وہ کہتے ہیں کہ میں آج بھی حصہ ہوں، وہ کہیں اس بات کو کیونکہ وہ تو کہہ چکے کہ بند لفافے پر دستخط کرائے گئے تھے۔ جو حقائق موجود ہیں اس میں خود نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا تھا کہ یہ ریاست پاکستان کا پیسہ ہے۔ اس کے علاوہ شہزاد اکبر صاحب کی جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس نے کہا تھا کہ یہ ریاست پاکستان کا پیسہ ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل برطانیہ نے کہا تھا کہ یہ ریاست پاکستان کا پیسہ ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے جب یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ یہ سیرت النبی کے لیے بنائی گئی تھی، مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے، اس بات کو مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کی جاتی ہے ایک غلط کام کو کور کرنے کے لیے۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، انہیں کس نے روکا تھا یہ کام کرنے سے؟ سرکاری سطح پر وہ پورے پاکستان میں یہ کام کر دیتے، وہ پنجاب کے ہر شہر میں ایک ایسی یونیورسٹی بنا دیتے۔ عثمان بزدار ان کے وزیر اعلیٰ تھے، وہ خود وزیر اعظم تھے، انہیں کیا یہ کام بزنس ٹائکون ملک ریاض کے ساتھ ہی کرنا تھا؟ انہی سے پیسے لے کر کرنا تھا۔ بار بار مثال دیتے ہیں کہ جی نمل یونیورسٹی بنائی اور شوکت خانہ بنایا، اور بہت اچھے ادارے ہیں یہ دونوں، مگر مسئلہ یہ کہ جب القادر کو کمپیئر کرتے ہیں ان دونوں سے تو یہ شوکت خانم کے ساتھ اور نمل کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ کیا شوکت خانم اور نمل میں کوئی ایک بزنس ٹائکون جس پر کرپشن کا الزام ہو اور جس کے پیسے پکڑے گئے ہوں، کیا صرف وہ فنڈنگ کرتا ہے؟ شوکت خانم ایک بہت زبردست ہاسپٹل ہے، پاکستان کے عوام، دنیا کے عوام اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کی فنڈنگ کرتے ہیں۔ نمل ایک اچھا پروجیکٹ ہے، اس کی فنڈنگ کرتے ہیں۔ یہ القادر واحد پروجیکٹ ہے جس میں صرف اور صرف ایک بزنس ٹائکون نے 458 کنال زمین دی اور ایک بزنس ٹائکون نے کروڑوں روپے دیے اور کسی سے نہیں دیے۔ شوکت خانم میں اور نمل میں دنیا فنڈنگ کرتی ہے اور اس پر ٹرسٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا شوکت خانم میں کو اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ کسی کے باہر سے پیسے پکڑے گئے تھے اور اس کی لائبلٹی سیٹل کر کے اس سے زمین لے کے بنایا گیا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ کیا نمل کو ایسے بنایا گیا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو جب کمپیئر کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ القادر کو شوکت خانم اور نمل سے، تو وہ خود شوکت خانم اور نمل جیسے بہترین اداروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ القادر ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں پہلے زمین منتقل کرائی گئی اس بزنس ٹائکون سے زلفی بخاری کے نام اور پھر جو ٹرسٹ کے نام منتقل ہوئی، اور ٹرسٹی کون؟ صرف اور صرف عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ۔ پیسے کون دے رہا ہے؟ صرف اور صرف وہی بزنس ٹائکون جس کے برطانیہ میں پیسے پکڑے گئے تھے۔ تو میرا خیال ہے خود احتیاط کرنی چاہیے کہ جو اچھے پروجیکٹس ہیں انہیں اس سے نہ کمپیئر کیا جائے۔ دیکھیے پاکستان کے مختلف وزراء اعظم پر بڑے بڑے الزام لگائے گئے، پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے ہر ایک پر کو کرپٹ کہا، ہر ایک پر الزام لگایا، مگر کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں ہے، کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے پاکستان کا جس پر اتنی بڑی کرپشن کا الزام ہو جو عمران خان صاحب پر ہے۔ اور یہ اس کیس کے جو حقائق ہیں وہ بار بار ثابت کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے کہ بہت غلط کیا گیا تھا۔ مگر کیا یہ خوشی کی بات ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم کو، ایک اتنے مقبول سیاستدان کو سزا ہوئی ہے؟ نہیں جی، بالکل خوشی کی بات نہیں ہے۔ مگر کیا انہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیس کے میرٹس کیا ہے وہ اس کے بعد پتہ چل سال کی سزا بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی۔ ٹھیک ہے شاہزیب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔